سیدنا صدیق اکبر پر تنقید نہیں کرنا۔ اپنے آپ کو جو سنی کہلاتا ہے اس کا قلم، اس کی زبان حضرت سیدنا فاروق اعظم کے خلاف کبھی نہیں چلی۔ اپنے آپ کو سنی کہلانے والا ام المومنین سیدہ عائشہ پر تبرہ نہیں کرے۔ سیدنا معاویہ اس اعتبار سے مظلوم ہے کہ ایک طبقے نے انہیں کافر تک کہا، انہیں دشمن علی ثابت کرنے میں زور لگایا، لیکن اہل سنت کہلانے والے کچھ لوگوں نے اپنے قلم کے ذریعے اور اپنی زبان کے ذریعے سیدنا معاویہ کو ملعون کیا، ان کی کردار کشی کی، ان کے خلاف ان کے قلم چلے اور ان کے خلاف ان کی زبانیں کھلی۔ اتنے بڑے بڑے لوگ، اتنے بڑے بڑے نام، میں نام کسی کا لوں گا نہیں کہ میری یہ عادت نہیں، وہ اہل سنت کے مدعی ہیں کہ ہم اہل سنت، اور مزے کی بات یہ ہے کہ اس کتاب میں تنقید کی ہے، اس میں اس بات کا بھی اقرار کیا ہے کہ معاویہ کی صحابیت سے بھی انکار نہیں کیا جا سکتا، انہیں صحابی بھی مان رہے، اور صحابی مان کے تاریخ کے اوراق میں انہیں دیکھ کے کہ فلاں مورخ نے یوں لکھا ہے، فلاں تاریخ نے یوں لکھا ہے، وہ حضرت معاویہ پر الزام لگا ہے۔ میں آپ سے ایک بات پوچھنا چاہتا ہوں، آپ میں اہل علم بھی ہیں، کچھ کم پڑھے ہوئے بھی ہوں گے، مجھے ایک بات بتائیے، کیا ہم اپنے پیارے پیغمبر کا کوئی فرمان بغیر سند کے ماننے کے لیے تیار ہیں؟ جو آدمی بولے اور کہے نبی پاک نے یوں فرمایا، ہم مان جائیں۔ امام بخاری ہو، امام مسلم ہو، حدیث کا کوئی محدث لکھنے والا ہو، وہ اپنے سے لے کر نبی پاک تک سند پیش کرتا ہے۔ آپ بخاری اٹھا لیں، آپ مسلم اٹھا لیں، امام بخاری کہتا ہے حدثنا فلاں قال حدثنا فلاں قال حدثنا فلاں، مجھے میرے استاد نے بتایا، میرا استاد کہتا تھا کہ اسے اس کے فلاں استاد نے بتایا، وہ کہتا تھا کہ مجھے میرے فلاں استاد نے بتایا، اس کو سند کہتے ہیں۔ اس میں اگر ایک بھی کمزور آدمی آ جائے، جھوٹا آ جائے، حافظے کا کمزور آ جائے، تو وہ حدیث معتبر نہیں رہتی۔ اگر میں اپنے آقا کا فرمان بغیر سند کے ماننے کے لیے تیار نہیں، تو میں کسی تاریخ کی کتاب کا کوئی حوالہ بغیر سند کے کیوں مانوں؟ آپ کیوں منوانا چاہتے ہیں مجھ سے کہ فلاں مورخ نے یوں لکھا ہے؟ جو مورخ لکھتا ہے وہ اس کی سند پیش کرے، کس سے لی ہے اس نے یہ بات، کہاں سے اسے پتا چلا ہے کہ معاویہ بیت المال میں خیانت کرتے تھے؟ وہ بتائے نا وہ مورخ
کہ معاویہ بیت المال میں خیانت کرتے تھے، سونا چاندی اپنے لیے الگ کر لیتے تھے۔ مزے کی بات آپ کو بتاؤں، دل میں بغض معاویہ ہے نا، ایک صفحے پہ لکھی گئی یہ روایت انہوں نے لے لی کہ انہوں نے کہا تھا کہ سونا چاندی میرے لیے الگ کر لو، اپنے لیے کرتے تھے الگ۔ مزے کی بات یہ ہے کہ وہی کتاب ہے، دوسرے صفحے پہ لکھا ہوا ہے حضرت معاویہ نے گورنروں کو خط لکھا کہ اسلام کا بیت المال کمزور ہے، سونا چاندی بیت المال کے لیے الگ کر لیا ہے۔ وہ روایت نہیں لی جس میں بیت المال کا ذکر تھا، وہ روایت نہیں لی، اور جس میں اپنی ذات کے بارے میں تھا وہ روایت کیوں آپ نے ایسا کیا؟ وہ دوسری روایت آپ نے کیوں نہیں لی؟ وہی دل کو بھاتی ہے۔ اگر ایک جماعت کا امیر، آپ کا اس کے بارے میں اعتقاد یہ ہے کہ وہ چندے میں خیانت نہیں کرتا، ہمارا امیر جماعت کا شریف النفس آدمی ہے، امانت دار ہے، اور ہمارے چندے میں خیانت نہیں کرتا، تو میرے نبی کا تربیت صحابی تو آپ مان رہے ہیں، میرے نبی کا ایک تربیت یافتہ وہ بیت المال میں خیانت کیا کرتا تھا۔ کتابیں لکھی گئی اور تاریخ کے اوراق میں معاویہ کو دیکھا گیا، اور مختلف الزام۔ آپ لوگ کئی متاثر ہوں گے، آپ نے وہ تاریخی باتیں پڑھی ہوں گی کہ معاویہ منبر پہ حضرت علی کو گالیاں نکالتے تھے، وہ بھی اور ان کے گورنر بھی۔ اب جو آدمی اس حوالے کو پڑھے گا وہ کہے گا توبہ توبہ، معاویہ حضرت علی جیسے آدمی کو، حضرت علی جیسے صحابی کو گالیاں، اور وہ بھی منبر پر، اور جمعے کے دن۔ وہ بندہ کانوں کو ہاتھ لگائے گا، اس کے دل میں معاویہ کے بارے میں نفرت آئے گی۔ سچی سچی بات کرو، آج ہم گئے گزرے زمانے میں خیر القرون سے ہم بہت دور ہٹ گئے۔ میرے آقا نے کہا تھا خیر القرون کرنی ثم الذین یلونہم ثم الذین یلونہم ثم الذین یلونہم، سب سے بہترین زمانہ میرا زمانہ ہے، پھر اس کے ساتھ والا، پھر اس کے ساتھ والا، پھر اس کے ساتھ والا۔ ہم اس زمانے سے کتنے دور آ گئے، 15 صدیاں ہم اس زمانے سے دور آ گئے۔ اعمال کے لحاظ سے ہم بڑے نکمے لوگ ہیں، دین کے لحاظ سے ہم بہت پیچھے ہیں۔ سچی سچی بات کرو، جتنے لوگ یہاں بیٹھے ہو، اگر آج کا کوئی خطیب جمعے کے دن حضرت علی کو گالی دینا تو بڑی دور کی بات ہے، کوئی نازیبا الفاظ بھی کہے، آپ برداشت کریں یا اسے ممبر سے نیچے اتاریں گے؟ نیچے اتاریں گے، گریبان سے آپ پکڑیں گے کہ تو کون ہوتا ہے حضرت علی کے متعلق یہ جملے کہنے والا؟ اس کا مطلب یہ ہوا کہ وہ جو حضرت معاویہ کے سامنے لوگ بیٹھے ہوتے تھے وہ صحابہ تھے، وہ جو خطبے میں بیٹھے تھے وہ صحابہ تھے یا تابعین تھے، ان کا ایمان آپ جتنا بھی مضبوط نہیں تھا۔ یہی شین منوانا چاہتا ہے کہ وہ سارے نکمے لوگ تھے، وہ سارے دین سے پھر گئے تھے۔ عقل بھی اس بات کو تسلیم نہیں کرتی۔ ایک شخص حضرت معاویہ کو گالیاں نکال رہا ہے منبر پر، اور لوگ اسے توجہ سے سن رہے ہیں، سارے لوگ اسے سن رہے ہیں۔ یہ سب تاریخی روایات ہیں جو بڑے بڑے علماء نے ہمارے ملک میں کتابیں لکھی، اہل سنت کہلانے والوں نے، اور انہوں نے ان کو اپنی کتابوں میں درج کر دیا۔ کتنے لوگ ہیں، ایک نام ہے راولپنڈی کے علاقے کا ایک عالم ہے، انہوں نے کتاب لکھی استخلاف یزید کے نام پر، کتاب انہوں نے تحریر کی، اور اس کتاب میں انہوں نے لکھا معاویہ کی انادی غلطیاں۔ انادی سمجھتے ہیں؟ اناد، ضد، اجتہادی نا، مجتہد اگر اجتہادی غلطی بھی کرے اسے اکیلا ثواب ملتا ہے۔ آپ یہ تو کہہ سکتے ہیں کہ کوئی اجتہادی غلطی ہو گئی، نیک نیتی سے غلطی ہو گئی، لیکن وہ سرخیاں باندھتے ہیں، انادی غلطیاں۔
یہ غلطی کی معاویہ نے، یہ غلطی کی معاویہ نے، یہ غلطی کی ہے معاویہ نے۔ مزے کی بات یہ ہے کہ صحابی مان رہے ہیں کہ وہ صحابی ہے، خود اہل سنت کے مدعی ہیں، اور ساتھ 100 صفحے کی کتابیں لکھ کر شین کو تقویت پہنچائی ہے، ان کے موقف کو تقویت پہنچائی ہے۔ آج وہ کتابیں اٹھا کے ہمارے منہ پہ مارتے ہیں، یہ تمہارے عالم ہے، معاویہ کے بارے میں یہ لکھا ہے، یہ اہل سنت کے عالم ہے، معاویہ کے بارے میں یہ لکھا ہے۔ جس کتاب کا میں نے شروع میں ذکر کیا، آج وہ ایران کی یونیورسٹیوں میں نصاب میں شامل ہے، اس کتاب کو نصاب میں شامل کیا ایران نے، یونیورسٹیوں کے نصاب میں وہ کتاب شامل ہے۔ کیوں؟ اس میں کردار کشی کی گئی ہے حضرت عثمان کی، کردار کشی کی گئی ہے حضرت معاویہ کی۔ چنانچہ حضرت معاویہ کے بارے میں استخلاف یزید جو کتاب لکھی گئی، اس میں لکھا گیا حضرت معاویہ کی انادی غلطیاں۔ ایک اور بہت بڑا عالم ہے، بہت بڑا نام ہے، میں نے کہا تھا نا میں نام کسی عالم کا نہیں لوں گا، انہوں نے کتاب لکھی تجلیات صفدر کے نام پر، اور اس میں انہوں نے یہ بات تحریر کی، سنیے گا ذرا بات، کہ حضرت سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے بیٹے یزید کو کہا کہ یہ جو تو کام کرتا ہے، شراب پیتا ہے، زنا کرتا ہے، یہ دن میں نہ کیا کر، دن میں رقیب کی آنکھ کھلی ہوتی ہے، رات میں کر لیا کر۔ یہ تم نے معاویہ کا نقشہ پیش کیا، ایک صحابی اپنے بیٹے کو یہ بات کہہ رہا ہے کہ دن میں یہ کام نہ کیا کر، رات میں یہ کام کر لیا کر۔ پھر آگے جا کے چونکہ یزید کو رگیدنا تھا نا، تو یزید کو رگیدتے رگیدتے اتنی سمجھ نہیں آئی کہ میں معاویہ پہ ہاتھ صاف کر رہا ہوں۔ آگے جا کے کہتے ہیں یزید اپنی بہنوں سے زنا کرتا تھا۔ میں نے پوچھا، میں نے کہا حضرت یزید کی جو بہنیں تھیں وہ بیٹیاں کس کی تھیں؟ تمہیں اتنی حیا بھی نہیں آئی کہ صحابی کی بیٹیاں بھائی سے زنا کرتی ہیں؟ تمہیں اتنی بھی سمجھ نہیں آئی؟ یزید دشمنی میں تمہیں اتنی بھی سمجھ نہیں آئی؟ اس طرح کی کتابیں لکھی گئی، اور اکثر ایسے لوگ جنہوں نے حضرت معاویہ کو رگیدا ہے اور ان کی انادی غلطیاں اور ان پر تنقید، وہ کہتے ہیں معاویہ کے بارے میں ان کے فضائل میں صحیح حدیث ہے ہی کوئی نہیں، میرے نبی کا کوئی فرمان حدیث معاویہ کی فضیلت میں وہ کہتے ہیں ثابت نہیں ہے۔ میں نے کہا یہ حدیث جو میں نے خطبے میں پڑھی ہے یہ بخاری میں ہے، اور ایک جگہ پہ نہیں 7 جگہوں پہ ہے۔ ماشاءاللہ، بخاری سے کتنی جگہوں پہ لے کے آیا ہے؟ 7 جگہوں پہ اس حدیث کو بخاری لے کے آیا ہے۔ میرے آقا مدینے میں اپنے رشتے کی ایک خالہ کے گھر میں دوپہر کے ٹائم آرام کیا کرتے تھے۔ آپ وہاں گئے، دوپہر کے ٹائم آپ سوئے تو مسکراتے ہوئے اٹھے۔ یہ بخاری سے پڑھ رہا ہوں، بخاری سے۔ تاریخ کے بلبوتے پہ معاویہ پہ تنقید کرتے پھرتے ہو، تاریخ کی کتابوں کے آئینے میں معاویہ کی کردار کشی کرتے ہو، اور بندیالوی پیش کرنے لگا ہے حدیث کی سب سے معتبر کتاب بخاری۔ بخاری میں، اور ایک جگہ پہ نہیں 7 جگہوں پر امام بخاری اس حدیث کو لے کے آئے ہیں کہ میرے نبی دوپہر کے ٹائم اپنی خالہ کے گھر سو گئے، اٹھے مسکراتے ہوئے اٹھے، اور خالہ نے پوچھا یا رسول اللہ آج آپ بڑے خوش ہیں اور نیند سے بیدار ہوئے ہیں۔ آپ نے فرمایا خوش کیوں نہ ہوں، مجھے خواب میں میری امت کا ایک لشکر دکھایا گیا ہے، اللہ اکبر، جو سمندر میں جنگ کر رہا ہے، وہ تختوں پر اس طرح بیٹھے ہوئے ہیں جس طرح تخت پہ بادشاہ بیٹھا ہے۔
کے کچھ لوگ دکھائے گئے جو سمندری جنگ کر رہے ہیں، تختوں پر اس طرح بیٹھے ہوئے ہیں جس طرح تخت پہ بادشاہ بیٹھتے ہیں۔ اگلے جملے سنو، میرے آقا نے فرمایا اول جیش من امتی یغزون البحر، میری امت کا پہلا لشکر جو سمندری جنگ لڑے گا، فقط اوجبوا، ان پر جنت واجب ہو گئی ہے۔ سبحان اللہ، یہ اللہ بخاری کی اکبر، روایت ہے۔ کتنی اللہ جگہوں اکبر، پہ؟ سات جگہ پہ، 7 جگہوں پہ۔ بخاری کے جتنے شارح ہیں، ابن حجر ہے، عینی ہے، ان میں شافعی بھی ہیں، حنفی بھی ہیں، جتنے شارح ہیں بخاری کے اٹھاؤ، کیا لکھا ہے انہوں نے؟ یہ پہلا لشکر واہ، جو سمندری جنگ لڑی جس نے سبحان اللہ، بحری بیڑے پر کشتیوں میں، تمام محدثین نے لکھا اس لشکر کا سپہ سالار سیدنا معاویہ رضی اللہ عنہ۔ بخاری میں کتنی، یہ یاد رکھو گیا نہیں؟ 7 جگہ، بخاری میں کتنی جگہوں پہ؟ 7 جگہوں پہ تمام محدثین نے لکھا کہ یہ لشکر جو روانہ ہوا حضرت عثمان کے دور میں، اس لشکر کا سالار کمانڈر رضی اللہ تعالیٰ، وہ کون ہے؟ حضرت معاویہ رضی معاویہ اللہ ہے۔ عنہ۔ اور میرے آقا نے کہا تھا میری امت کا پہلا لشکر جو سمندری جنگ لڑے گا، فقط اوجبوا، اس پر رب نے جنت کو واجب کر دیا۔ ماشاء اللہ، معاویہ کی کردار کشی کی تاریخ نے، میں آپ کو بنیادی باتیں بتانا چاہوں گا، ماشاء میں اللہ، کتابت کے رنگ سے ہٹ کے آپ کو باتیں ماشاء بتانا اللہ۔ چاہوں گا۔ تاریخ مرتب ہوئی بنو عباس کے دور میں، بنو عباس تختہ الٹ کے آئے تھے بنو امیہ کا، جیڑی حکومت پہلی حکومت کا تختہ الٹ کے آئے، خامی وہ پہلی حکومت کی خوبیوں کا ذکر کرتی ہے کہ خامیوں کا، خوبیوں کے پردے ڈالتے ہیں۔ اللہ دی قسم گونگلو مانگے ہو جان، عمران خان آدھا بن نواز شریف کی بنی ہوئی نہیں ایسے بات، بال کھولیا ہوا ہے، اور خامی نواز شریف، اس کی جو خوبیاں ہیں وہ کوئی نہیں، اس کا تذکرہ نہیں کریں گے۔ میں کوئی سیاسی بات نہیں کرنا چاہتا، سیاستدان جانے، ہاں وہ جانا، آپ جانے جس جانب آپ ملک کو لے کے جا رہے ہیں، ہماری تو دعا ہے اللہ ہمارے ملک کو محفوظ رکھے۔ تم نے اپنے کارکنوں کی جو تربیت کر دی ہے نا، بڑی سونی، بڑی گندی تربیت کی ہے، دوسروں کا احترام تم نے ختم کر دی، چھریاں چاقو اور اسلحہ تم نے ان کے ہاتھوں میں دے دیا، ڈنڈے ہاتھوں میں دے دیے۔ یار اللہ پہلے معاف بھی تو کرے۔ سیاست ہوتی رہتی تھی، ایک دوسرے کا احترام کیا کرتے تھے، اللہ معاف اختلاف ہوتا تھا لیکن احترام ہوتا تھا۔ تم نے احترام ختم کیا، سیاست کو غلط رنگ دیا۔ پہلے کہا کرتے تھے مولوی منبر سے بڑے لڑتے ہیں، ایک دوسرے کو گالیاں نکالتے ہیں، مولوی تو ان ٹھیک ہو گئے، بالکل فٹ فاٹ، ان کو سمجھا جاتا ہے، ایک دوسرے کتا بغیرہ سور کرسیاں ہاتھ میں بھاگ رہے ہیں، گالیاں بک رہے ہیں۔ اللہ معاف کرے۔ تاریخ مرتب ہوئی کس کے دور میں؟ وہ تختہ الٹ کے آئے تھے کس کا؟ معاویہ، انہوں نے بنو امیہ کی خوبیاں لکھنی تھی کہ خامیاں؟ خامیاں، انہوں نے خامیاں لکھی۔ انہوں نے کہا معاویہ وہ ہے جو حضرت علی کے مقابلے میں آیا تھا، یہ ذکر کیا۔ معاویہ وہ ہے جس نے حضرت علی کی بیعت نہیں کی، معاویہ وہ ہے جس نے حضرت علی کے خلاف لشکر کشی کی تھی، معاویہ نے یہ کیا، یہ کیا، یہ کیا۔ میں نے کہا تجھ میں اور مجھ میں فرق یہ ہے کہ تو اس معاویہ کو جانتا ہے جس کی حضرت علی سے جنگ ہوئی تھی، اور تو نے معاویہ کی سیرت کو حضرت علی سے شروع کیا، میں نے معاویہ کی سیرت کو آمنہ کے لال سے شروع کیا۔ سبحان اللہ، اس معاویہ کا ذکر کیوں نہیں کرتا؟
تو اس معاویہ کا ذکر کیوں نہیں کرتا جس نے پہلا بحری بیڑا بنایا؟ ماشاء تو اس اللہ، معاویہ کا ذکر کیوں نہیں کرتا جس نے 56 صوبوں پر حکومت کی؟ بے شک، ماشاء اللہ، تو اس معاویہ کا ذکر کیوں نہیں کرتا؟ یہ ساری تفصیل طلب باتیں ہیں لیکن میں اختصار کر رہا ہوں. تو اس معاویہ کا ذکر کیوں نہیں کرتا جس کے ہاتھ پہ 55,000 صحابہ نے بیعت کی؟ ماشاء اللہ، کتنے؟ 55,000. 55,000 صحابہ نے. آج تجھے پتا چلا ہے کہ یہ منبر پہ حضرت علی کو گالیاں دیتا تھا، بیت المال میں خیانت کرتا تھا، اس کی انادی غلطیاں ہیں. 55,000 صحابہ نے اللہ اکبر. سیدنا معاویہ کے ہاتھ پر بیعت کی اور حضرت علی کے 2 لختے دیگر، واہ، ماشاء اللہ. سیدنا حسن اور حسین اور سیدنا حسین، رضی اللہ دونوں نے معاویہ کے ہاتھ پر بیعت کی. ماشاء اللہ. کوئی بندہ انکار کرے اس کا؟ تجھے وہ معاویہ کیوں یاد نہیں تھا؟ آج تجھے پتہ چلا حضرت علی کا مخالف تھا، حضرت علی کے پتروں کو پتہ نہیں لگا جو اقتدار اس کے حوالے کر رہے ہیں، خلافت اس کے حوالے کر رہے ہیں، اس کے ہاتھ پر بیعت کر رہے ہیں، ان دونوں صاحبزادوں کو پتہ نہیں چلا کہ یہ ہمارے باپ کا مخالف تھا. تجھے آج پتہ چلا ہے یا بیٹوں سے زیادہ بڑھ کر تو حضرت علی سے محبت کرنے والا ہے؟ تو حضرت علی سے محبت کرنے والا نہیں ہے، تیرے دل میں معاویہ کا بغض ہے. تجھے وہ معاویہ یاد کیوں نہیں رہا اللہ. جس کے لیے میرے نبی نے دامن اٹھا کے رب سے دعائیں مانگی؟ میں اس کا تذکرہ بھی کروں گا لیکن پہلے میں پیری بیڑے کا اس کا اسلامی پیری بیڑے کا تذکرہ کروں گا. تو یہ ان کی خوبیاں، ان کے اوصاف، ان کی وسعت، تجھے کوئی چیز یاد نہ رہی؟ حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ ان نے حضرت عمر سے اجازت طلب کی ان کے دور خلافت، مجھے اجازت دو میں بحری بیڑا بنانا. میری بیڑا. اسلام آفاقی مذہب ہے، اسے خشکی میں صرف نہیں رہنا، ہم سمندر پار کر کے دوسرے علاقوں تک محمد عربی کا پیغام اللہ علیہ وسلم. وہ بحری بیڑے کے سوا ممکن نہیں. اللہ اکبر، اللہ اکبر. روم ان کے پاس بحری بیڑا ہے، 700 اس میں کشتیاں ہیں. وہ کیا کرتے ہیں؟ مسلمانوں کے ساحلی علاقے پہ اترتے ہیں، لوٹ مار کرتے ہیں، سمندر کے ذریعے بھاگ جاتے ہیں. مسلمان پیچھے سے ہاتھ مارتے رہتے ہیں، وہ تو سمندر میں چلے گئے، ہمارے پاس تو چیز کوئی نہیں، ہمیں بھی بحری بیڑا بنانا چاہیے. حضرت عمر نے اجازت دی کہ میں سمندر کی لہروں کے حوالے تمہیں نہیں کرنا. لیکن یہ بات صحیح معلوم ہوئی، صحیح بات یہی معلوم ہوتی وسائل نہیں تھے، اسباب نہیں تھے، ذرائع نہیں تھے، بیت المال اس کی اجازت نہیں دیتے. حضرت عثمان کے زمانے میں پھر اجازت طلب کی، مجھے اجازت دی جائے میں بحری بیڑا بنانا چاہتا ہوں. حضرت عثمان نے کہا 1 سال کی مہلت ہے، بناؤ بحری بیڑا. واہ، اللہ اکبر، اللہ تمہیں آج اکبر. میں تعداد بتاؤں تو تم حیران ہو. حضرت سیدنا معاویہ نے 40,000 مسلمانوں کو جنگل کے درخت کاٹنے کے لیے بھیج دیا. اللہ اللہ اللہ. ٹیکنالوجی کا زمانہ نہیں تھا، سائنس کا دور نہیں تھا، ہاتھوں سے درخت کاٹنے، ہاتھوں سے چیرنے، ہاتھوں سے تختے جوڑنے، کشتیاں بنانی ہیں، پھر ایک بحری بیڑا بنانا ہے جس میں ساریاں کشتیاں سما جائیں. 40,000 آدمی اس کام کے لیے سیدنا معاویہ نے مختص کیے. اور ٹیکنالوجی سائنس اس کا دور نہیں. آپ سن کر حیران ہو جائیں گے کہ 9 مہینے کے بعد واہ، سبحان اللہ. معاویہ نے پہلا اسلامی بحری بیڑا سمندر میں ڈالا جس میں 1700 کشتیاں تھیں. واہ، سبحان اللہ.
اللہ پہلا اسلامی بیڑا بنانے والا کون ہے؟ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. معاویہ. پہلا اسلامی بحری جہاز بنانے والا معاویہ ہے. اسلامی بیڑا بنانے والا معاویہ ہے. بندے آدمی کو یہ مطالبہ کرنے کا حق ہے. ماشاءاللہ. آج ہماری نیوی کی جو فوج ہے، نیوی سمندروں کی، جی اس میں نشان معاویہ ہونا چاہیے بے شک. پہلے اسلامی بحری بیڑے کا موجد جو ہے وہ کون تھا؟ معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. پہلا بحری بیڑا بھی بنایا اور پہلے بحری لشکر کا کمانڈر بھی ہے. واہ. یہ میرے نبی کی پیشن گوئی بھی ہے اور میرے نبی کو خواب میں یہ سب کچھ دکھایا گیا ہے. اور میرے نبی کی خالہ کہتی ہیں جب نبی پاک یہ خواب دیکھ کے ان لوگوں کو سمندر میں دیکھ کے اٹھے تو آپ مسکرائے. میں نے کہا معاویہ صرف جاگتے ہوئے میرے نبی کی مسکراہٹ کا سبب نہیں بنتا تھا، یہ تو سوتے ہوئے بھی محمد سبحان اللہ. اللہ اکبر. یہ کہنا کہ معاویہ کے بارے میں کوئی حدیث نہیں ہے، فضیلت میں کوئی حدیث نہیں ہے. اللہ. سنیے دوسری بات سنیے. میرے نبی نے بارہا حضرت معاویہ کے لیے دعائیں مانگی. اللہم اجعل معاویہ ہادیا مہدیا ماشاءاللہ. واہدی بھی. مولا معاویہ کو ہادی بنا دے، بے شک. معاویہ کو مہدی بنا دے. واہ. مولا معاویہ کے ذریعے اور لوگوں کو ہدایت دے دے. ماشاءاللہ. یہ میرے نبی نے ان کے لیے دعائیں مانگی. اٹھاؤ ترمذی، اٹھاؤ حدیث کی دوسری کتابیں. میرے آقا نے حضرت معاویہ کے لیے دعا مانگی، اللہم علم معاویہ الکتاب والحساب وقہ العذاب. اللہ اکبر. مولا معاویہ کو کتاب کا علم دے، معاویہ کو حساب کا علم دے. مولا معاویہ کو عذاب سے بچا دے. آمین. سبحان اللہ. اس جملے پہ آپ نے غور سبحان اللہ. واقع العذاب. اللہ اکبر. کون دعا آمنا کہ اللہ صلی زور سے بولو یار. اس کے اللہ لیے اکبر. معاویہ رضی اللہ تعالیٰ. آج ہو سکتا ہے کچھ نئے لوگ یہاں آئے ہوں حضرت معاویہ کے نام پر کہ ہم حضرت معاویہ کی عظمت سننا چاہتے ہیں. پہلے انہوں نے کبھی ہمیں نہ سناؤ، ہمارے متعلق بہت کچھ سناؤ. دوروں پر ہمیں نہ سناؤ، ہمارے متعلق بہت کچھ سناؤ. یہ نبی کو نہیں مانتے، شفاعت کو نہیں مانتے، گستاخ ہیں. اس طرح کی باتیں انہوں نے لوگوں نے آپ نے سنی ہو. وہ دوست جو ہیں ہمارے عزیز اگر آ جائیں تو میری بات کو غور سے سنیں. ہم اس بات کے قائل ہیں کہ کل قیامت کے میدان میں میرے پیارے پیغمبر نے ایک شفاعت نہیں کرنی، دو شفاعت. بے شک. ماشاءاللہ. ہم اس کے قائل ہیں. میں میری جماعت علماء دیوبند اس کے قائل ہیں کہ آقا نے ایک شفاعت نہیں، دو شفاعتیں. دو شفاعتیں. ہمیں علماء نے بتایا ہوگا ایک کا، آج بندیال بھی بتانے لگا ہے. دو. میرے آقا دو شفاعتیں کریں گے. ایک ہے شفاعت کبریٰ، شفاعت بڑی. کبریٰ میں نہ بڑی. یہ کس کے لیے ہوگی؟ پوری. عیسائی، ہندو، سکھ، مجوسی، فرعون، حامان، نمرود، قارون، ابو جہل، منافق. میرے نبی کے خاکے بنانے والے، میرے نبی کو گالیاں دینے والے، میرا نبی سب کے لیے شافع بن کے کھڑا. اللہ اکبر. اللہ اکبر. یہ شفاعت کیا ہوگی؟ کبریٰ. مولا حساب کے